نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 280 پر 4 تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ محترم بھائیو، آیت کریمہ کے اندر دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، ان سب کا بادشاہ اکیلا اللہ ہے۔ آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، اور آسمانوں میں جو مخلوق ہے، زمین کے نیچے جو مخلوق ہے، اور آسمان اور زمین کے بیچ میں جو مخلوق ہے، سب کا بادشاہ وہی اکیلا ہے، اور سب کا پالنہار وہی ہے، اور سب کو کھلانے پلانے والا وہی ہے۔ تمام مخلوق کا اکیلا اللہ صرف وہی ہے۔ اس بات کی خبر اللہ نے دی ہے، اور پھر اللہ نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور جو دلوں میں چھپاتے ہیں سب اللہ جاننے والا ہے۔ ظاہری طور پہ آپ اچھا کام کرو یا دل کے اندر کوئی اچھا ارادہ کرو، ظاہری طور پہ تم گناہ کرو یا دل کے اندر گناہ کا ارادہ کرو، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر اس مضمون کو مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے کہ دل کی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے ان کو سب کی خبر ہے۔ یعنی اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، آسمانوں میں جو ہے، جو زمین میں ہے، سب کی خبر اللہ رکھتا ہے، اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، یعلم السر واخفی، وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی اور چھپے ہوئے پوشیدہ باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ دیکھیے کیسی باتوں کو اللہ بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ اندر چھپے ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جو بات اندر چھپی ہوئی ہے دلوں کے اندر، اس کا بھی ہم حساب لیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ حدیث دیکھیے، امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یعنی تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کا بھی ہم حساب لینے والے ہیں۔ تو یہ صحابہ پر یہ آیت گراں گزری، یعنی صحابہ پریشان ہو گئے، یعنی دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی اللہ حساب لے گا، یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے نا، کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے صحابہ، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمیں نماز، روزہ، جہاد اور صدقے جیسے اعمال کا حکم دیا گیا ہے جن کی ہمیں طاقت تھی۔ نماز پڑھنے کی طاقت ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، جہاد کرنے کی، صدقہ کرنے کی طاقت ہے، یہ سب باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر آنے والے ارادوں کا بھی حساب لے گا، اس کی تو ہمارے پاس طاقت نہیں نا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب یہ بات سننے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابین من قبلکم سمعنا وعصینا بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح کہو جس طرح تم سے پہلے دونوں کتابوں والے نے، یعنی تورات اور انجیل، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے جو بات کہی تم بھی وہی بات کہتے ہو؟ کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی بات کو سن کر انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کریں گے۔ اہل کتاب نے اور عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اللہ کی بات سن لی اور ہم نافرمانی کریں گے۔ انہوں نے اس طرح کہا تھا، تم اس طرح مت کہو، تم کیا کہو قولوا سمعنا واطعنا، تم کہو ہم نے سن لیا ہم فرما برداری کریں گے، یہ کہو اے ہمارے رب ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ سے کہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائے صحابہ کو، اور اس کے بعد جب حضرات صحابہ اکرام نے اس کا اقرار کر لیا، یعنی ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، دلوں کے اندر بھی ہم اچھے ارادے لانے کی کوشش کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، صحابہ اکرام ان باتوں کو مان لیے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے ہم سنیں گے، ہم فرما برداری کریں گے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور ہم سب کو تیری طرف لوٹنا ہے۔ جب صحابہ اکرام یہ بولنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فوراً یہ آیت کو اتار دیا۔ کون سے آیت کو؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس آیت کریمہ کو اللہ نے اتار دیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی ایک میں بھی کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر ہم کو جانا ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ نے اتار دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور آیت کریمہ اتارا۔ کیا اتارا؟ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہ آیت اتاری تو صحابہ کو تھوڑی تسلی ہو گئی۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا کہ اللہ کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی اس کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ یہ بات اللہ کہنا چاہتا ہے، طاقت سے بڑھ کر جو ہے اللہ اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہاں انسان کے پاس اللہ نے جو حکم دیا ہے اللہ اس کے طاقت کے حساب سے ہی دیا ہے۔ دن میں 5 وقت نماز پڑھنا، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا، صدقہ نکالنا، طاقت رہے تو حج کرنا، پیسہ رہے تو زکوٰۃ نکالنا، یہ انسان کے طاقت کے انڈر میں ہے، یہ اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں۔ البتہ دل کے اندر کے جو ارادے ہیں وہ ارادے کبھی خیالات کبھی برے بھی آ جاتے ہیں، کبھی اچھے بھی آ جاتے ہیں، وہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا کبھی کبھار۔ تو اللہ نے کہا اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا۔ انسان اچھے کام کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو ملے گا، برے کام کرے گا تو اس کا نقصان اسے پہنچے گا۔ یہ بات جو ہے اللہ نے نازل فرما دی۔ آج یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اور بھی باتیں آپ کے سامنے کل کے درس میں آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔